بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات انصار رضی اللہ عنہم کے لیے دعائیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اونٹوں کے ذریعے پانی کھینچنا اور اونٹوں پر پانی لاد کر لانا انصار کے لیے بڑی مشقت کا ذریعہ بنا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ درخواست پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے کہ حضور انہیں پانی کے لیے ایک نہر کھود دیں جس میں سارا سال خوب پانی بہتا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، خوش آمدید ہو انصار کو، خوش آمدید ہو انصار کو، خوش آمدید ہو انصار کو۔ آج تم مجھ سے جو چیز بھی مانگو گے وہ میں تمہیں ضرور دوں گا، اور آج میں اللہ سے تمہارے لیے جو چیز بھی مانگوں گا اللہ مجھے وہ چیز ضرور دے دے گا۔ اس پر انصار نے ایک دوسرے سے کہا کہ اس موقع کو غنیمت سمجھو، نہر وغیرہ کو تو چھوڑو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مغفرت کی دعا کروا لو۔ چنانچہ انصار نے کہا، یا رسول اللہ، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں۔ آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ، انصار کے لیے اور انصار کے بیٹوں کے لیے اور انصار کے بیٹوں کے بیٹوں کے لیے مغفرت فرما، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ انصار کی بیویوں کی بھی مغفرت فرما۔ حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، انصار کی اور ان کی اولاد کی اور ان کی اولاد کی اولاد کی اور ان کے پڑوسیوں کی مغفرت فرما۔ حضرت عوف انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، انصار کی اور انصار کے بیٹوں کی اور انصار کے غلاموں یا پڑوسیوں کی مغفرت فرما۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ایمان یمن والوں کا ہے اور ایمان قبیلے قحطان میں ہے۔ قحطان یمن کے ایک بادشاہ ہیں، تمام انصار اور یمن والوں کا نسب ان سے جا ملتا ہے، اور دل کی سختی عدنان کے اولاد میں ہے، اور حمیر قبیل عرب کا سر اور عرب کے سردار ہیں، اور مدحج قبیل عرب کے سر اور ان کے بچاؤ کا سامان ہیں، اور عزد قبیل عرب کا کندھا اور ان کا سر ہیں، کندھے کی طرح تمام اہم کاموں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور ہمدان قبیل عرب کا کندھا اور عرب کی چوٹی ہیں۔ اے اللہ، انصار کو عزت عطا فرما جن کے ذریعے سے اللہ نے دین کو قائم فرمایا ہے، اور جنہوں نے مجھے ٹھکانہ دیا اور میری نصرت کی اور میری حمایت کی، اور میرے دنیا میں ساتھی ہیں اور آخرت میں میری جماعت ہیں، اور یہ لوگ میری امت میں سے جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے۔ حضرت عثمان بن محمد بن زبیری کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ ہماری اور انصار کی مثال ایسی ہے جیسا کہ شاعر نے ان اشعار میں کہا ہے، جزا اللہ عنا جعفرا حین اشرفت بنا نعلنا للواطئین فزلتی۔ اللہ ہماری طرف سے جعفر کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان لوگوں نے اس وقت ہماری مدد کی جب ہماری جوتیوں نے پھسل کر ہمیں رودنے والوں کے سامنے لا ڈالا تھا۔ ابوا ان یملونا ولو ان امنا تلاقی الذی یلقون منا لملتی۔ وہ لوگ ہم سے بالکل نہ اکتائے، ان لوگوں نے ہماری وجہ سے جو تکلیفیں اٹھائیں، اگر ہماری ماں کو اٹھانی پڑ جاتی تو وہ بھی ہم سے اکتا جاتی۔ خلافت کے بارے میں انصار رضی اللہ عنہم کا ایثار۔ حضرت حمید بن عبد الرحمن حمیری کہتے ہیں کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے آخری کنارے میں اپنے گھر گئے ہوئے تھے۔ چنانچہ وہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے چادر ہٹا کر کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ زندگی میں بھی اور وفات کے بعد بھی کیا ہی عمدہ اور پاکیزہ ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ انصار کے ثقیفہ بنو ساعدہ میں خلافت کے بارے میں مشورہ کے لیے جمع ہونے کی اطلاع ملنے پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تیزی سے چلے۔ وہاں پہنچ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو فرمائی، انصار کے بارے میں قرآن میں جو کچھ نازل ہوا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جو کچھ فرمایا تھا وہ سب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کر دیا، اور یہ بھی فرمایا کہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر لوگ ایک وادی میں چلیں اور انصار دوسری وادی میں چلیں تو میں انصار کی وادی میں چلوں گا، اور اے سعد، تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ایک دفعہ تم بیٹھے ہوئے تھے اور تمہاری موجودگی میں حضور نے فرمایا تھا کہ قریش اس امر یعنی خلافت کے والی ہوں گے، نیک لوگ قریش کے نیک آدمیوں کے تابع ہوں گے اور برے لوگ قریش کے برے آدمیوں کے تابع ہوں گے۔ حضرت سعد نے حضرت ابوبکر سے کہا، آپ نے سچ فرمایا، لہذا ہم لوگ وزیر یعنی آپ لوگوں کے مددگار ہوں گے اور آپ حضرات امیر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ثقیفہ بنو ساعدہ میں انصار جمع ہوئے اور انصار کے لوگ کھڑے ہو کر اپنی اپنی رائے ظاہر کرنے لگے۔
چنانچہ ان میں سے ایک آدمی نے کہا، اے مہاجرین کی جماعت، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کو امیر بناتے تو اس کے ساتھ ہمارا ایک آدمی ضرور لگا دیتے، اس لیے ہمارا خیال یہ ہے کہ اس امر خلافت کے والی 2 آدمی ہوں، ایک آدمی آپ لوگوں میں سے ہو اور دوسرا ہم میں سے ہو، یعنی 2 آدمی خلیفہ ہونے چاہیے، ایک مہاجری اور دوسرا انصاری۔ اور انصار میں سے جو بھی رائے دینے کے لیے کھڑا ہوا اس نے یہی کہا۔ پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین میں سے تھے، لہذا اب امام بھی مہاجرین میں سے ہونا چاہیے، اور ہم لوگ اس کے معاون و مددگار ہوں گے، جیسے کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون اور مددگار تھے۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، اے جماعت انصار، اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور تمہارے اس بولنے والے کو ثابت قدم رکھے، اللہ کی قسم اگر تم اس کے علاوہ کچھ اور کرتے تو ہماری تم سے صلح نہ ہوتی۔ پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہی تمہارے خلیفہ ہیں، ان سے بیعت ہو جاؤ۔ حضرت قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو حضرات انصار رضی اللہ عنہم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع ہوئے۔ پھر حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہم بھی ان حضرات کے پاس آ گئے۔ چنانچہ حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بدری صحابی ہیں، انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ ایک امیر ہم میں سے ہوں اور ایک تم میں سے، اللہ کی قسم اے جماعت مہاجرین، ہم اس عمارت میں تم سے حسد نہیں رکھتے، لیکن ہمیں اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں یہ عمارت ان لوگوں کے ہاتھ میں نہ آ جائے جن کے باپ اور بھائیوں کو ہم نے مختلف غزوات میں قتل کیا ہے، اور وہ لوگ امیر بن کر ہم سے انتقام لینے لگ جائیں۔ تو ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب ایسا ہو تو تمہیں ان کے مقابلے میں مر جانا چاہیے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو فرمائی اور فرمایا، ہم امیر ہوں اور تم وزیر، یعنی امیر کے مددگار، اور یہ عمارت ہمارے اور تمہارے درمیان بالکل 2 برابر حصوں میں ہو، جیسے کہ کھجور کا پتا بالکل 2 برابر حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت بشیر بن سعد ابو النعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں میں سے سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کی۔ جب تمام لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے پر متفق ہو گئے تو انہوں نے لوگوں میں کچھ مال تقسیم کیا، اور انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے بنو عدی بن نجار قبیلہ کی ایک بڑھیا کے پاس اس کا حصہ بھیجا۔ اس نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ حضرت زید نے کہا، حضرت ابو بکر نے مال تقسیم کیا ہے اور اس میں سے عورتوں کو بھی اتنا حصہ دیا ہے۔ اس بڑھیا نے کہا، کیا تم مجھے دین پر رشوت دیتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس بڑھیا نے کہا، کیا تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ میں جس دین پر قائم ہوں اسے چھوڑ دوں گی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس پر اس بڑھیا نے کہا، اللہ کی قسم میں اس میں سے کچھ نہ لوں گی۔ چنانچہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر حضرت ابو بکر کو اس بڑھیا کی ساری بات سنائی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم بھی اس بڑھیا کو جو دے چکے ہیں اس میں سے کچھ نہیں لیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔